بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی قسط میں ہم غزوات کے متعلق پڑھیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پہلا غزوہ ابواء ہے۔ اس کا سبب یہ تھا کہ قریش کا تجارتی قافلہ روکنا تھا کہ وہ مدینہ کے قریب کے حدود سے اپنی تجارت کو روک دیں، کیونکہ وہ دشمن تھے۔ یہ غزوہ صفر 2 ہجری میں ہوا ہے اور سن 624 عیسوی ہے۔ یہ غزوہ مقام ودان پر ہوا ہے جو مدینہ سے 80 کلومیٹر دور تھا۔ اس کے قریب گاؤں ابواء ہے۔ مسلمانوں کی تعداد 60 مہاجرین تھے اور کافر 100 تھے۔ اس میں علم بردار حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ قائم مقام مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن عبادہ کو کیا ہے۔ قافلہ نکل چکا تھا جس کی وجہ سے جنگ نہیں ہوئی۔ مخشی بن عمرو الزمری سے تحریری معاہدہ کیا جس کے 4 نکات تھے۔ پہلا، جان و مال محفوظ ہوگا۔ دوسرا، اگر کسی نے حملہ کیا تو مسلمانوں کی یہ اور مسلمان ان کی مدد کریں گے۔ تیسرا، اگر مذہب کی لڑائی ہو تو خود لڑیں گے۔ چوتھا، پیغمبر اگر مدد طلب کریں گے تو ان کی مدد لازمی ہے۔ آپ نے 15 دن یہاں قیام فرمایا۔ اس غزوہ کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے والدہ کی قبر کی زیارت کی۔ دوسرا غزوہ بوات ہے۔ یہ ربیع الاول 2 ہجری میں ہوا ہے۔ مقام بوات 48 میل دور ہے مدینہ سے۔ 200 مسلمان سوار تھے۔ مسلمانوں کے سپہ سالار محمد صلی اللہ علیہ وسلم، علم بردار سعد بن ابی وقاص تھے۔ کفار کی تعداد 100 تھی۔ امیہ بن خلف ان کا سالار تھا۔ سبب اس کا کفار کا تجارتی قافلہ جس میں 2500 اونٹ تھے، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکل گئے اور جنگ نہ ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 30 دن وہاں پر قیام فرمایا۔ اس کے بعد جمادی الاولیٰ میں، ربیع الاول میں بدر اولیٰ ہوا ہے۔ یہ اس کا مقام وادی صفوان ہے جو 3 میل دور ہے۔ 70 صحابہ تھے۔ کفار کی تعداد کا علم نہیں ہے۔ علم بردار حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ قائم مقام زید بن حارثہ کو کیا۔ سبب یہ تھا کہ قرز بن جابر فہری مکی مدینہ کی پہاڑی چراگاہ پر رات کو حملہ کر کے اونٹ لے گیا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا پیچھا کیا اور یہ فرار ہو گئے۔ اس کے بعد جمادی الاولیٰ میں 2 ہجری میں مقام العشیرہ جو 109 میل دور ہے، ینبوع کی بندرگاہ کے قریب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 20 اونٹوں پر 150 مسلمانوں کے ساتھ گئے اور کفار کی تعداد 40 تھی اور 1000 اونٹوں کا قافلہ تھا۔ مسلمانوں کا علم بردار حمزہ بن ابو طالب تھا۔ ان کے پاس علم سفید تھا۔ اب تک سفید علم ہی استعمال ہوتے آئے تھے۔ اس سفر میں جو ہے 30 اونٹوں پر مسلمان باری باری سوار ہو رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں قائم مقام ابو سلمہ بن عبد الاسد مخزومی کو رکھا تھا۔ یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو زمرہ کے حلیف بنو مدلج سے معاہدہ کیا۔ اس کا سبب یہ تھا کہ کفار کا یہ جو تجارتی قافلہ تھا، یہ تجارتی قافلہ یہ رقم مسلمانوں کے خلاف استعمال کرنے والا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روکنا چاہا مگر یہ نکل گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں 30 دن قیام کیا۔ اس غزوے کے دوران حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو تراب کا لقب ملا۔ پانچواں غزوہ بدر ہے۔ بدر ایک کنویں کا نام ہے جو مدینہ سے 125 کلومیٹر یا 80 میل دور ہے۔ اس کو قرآن میں یوم الفرقان کہا گیا ہے۔ سورہ آل عمران میں اس کا تذکرہ ہے اور سورہ الانفال میں تفصیلی ذکر ہے۔ جمعرات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے نکلے ہیں۔ تاریخ تھی 12 رمضان 2 ہجری 7 مارچ 624 عیسوی۔ بدر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے ہیں 17 رمضان 2 ہجری منگل کے دن 13 مارچ 624 عیسوی تھا۔
اس غزوے کے اسباب مکہ المکرمہ میں جو ظلم ہوا، مدینہ پر چھاپہ مار کارروائیاں ہو رہی تھی، شام کا قافلہ روک کر ان کو ڈرانا بھی مقصود تھا، اور چوتھا عمر الحضرمی کا قتل ہوا تھا جس کا بدلہ وہ لینے آ رہے تھے۔ مسلمانوں میں 2 گھڑ سوار تھے، زبیر بن عوام اور مقداد بن اسود۔ انصار کا جھنڈا سعد بن معاذ کے پاس تھا۔ مسلمانوں کے جنگی نعرہ احد تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سائبان لگایا گیا، وہاں پر آج کل مسجد عریش ہے، اس سائبان کی نگرانی حضرت سعد بن معاذ کر رہے تھے۔ سب سے کم عمر جو صحابی اس جنگ میں شریک ہوئے ان کا نام عمیر بن ابی وقاص تھا۔ پانی کے کنویں پر کفار نے قبضہ کر لیا تھا۔ صحابہ جب پہنچے تو کفار بہترین زمین پر موجود تھے۔ صحابہ نے ریت ہٹا کر ایک حوض بنایا اور قریبی چشموں کا پانی اس حوض کی طرف لے آئے، جس سے پانی جمع ہونا شروع ہو گیا۔ قریش کی تعداد ابتدا میں 1300 تھی، مگر جب راستے میں انہیں پتہ چلا کہ ان کا لشکر بچ کر واپس آ گیا ہے تو بنو زہرہ کے 300 افراد واپس چلے گئے۔ انہوں نے ابو جہل کی بات نہ مانی۔ ابو جہل نے کہا کہ نہیں، ہم نکلے ہیں تو محمد کا کام تمام کر کے ہی لوٹیں گے۔ مسلمانوں کے سربراہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے، کفار کے سربراہ ابو جہل تھے۔ مسلمانوں کے پاس 3 جھنڈے تھے۔ بڑا جھنڈا سفید حضرت مصعب بن عمیر کے پاس تھا، چھوٹا جھنڈا حضرت علی کے پاس تھا، انصار کا جھنڈا حضرت سعد بن معاذ کے پاس تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں عبداللہ ابن ام مکتوم کو نائب بنایا، اور بعض کتب میں ابو لبابہ بن منذر کا بھی نام آتا ہے۔ مسلمانوں کی تعداد 313 یا 315 تھی۔ جنگ میں باقاعدہ شریک ہوئے 305 افراد تھے۔ مسلمانوں کے پاس 2 گھوڑے، 6 تلواریں، 70 اونٹ اور 6 زرہیں تھی۔ اوس کے 61 آدمی، خزرج کے 86 آدمی اس جنگ میں شریک تھے۔ اس جنگ کے شروع میں 1000 فرشتے اترے اور آہستہ آہستہ یہ تعداد 5000 تک چلی گئی۔ کفار کی تعداد 1000 افراد تھے۔ کفار کے پاس 700 اونٹ اور 200 گھوڑے تھے اور 50,000 دینار پیسے تھے۔ ان کے علمبردار ابو طلحہ صائب بن یزید تھے۔ ابو طلحہ کا نام صائب بن یزید ہے۔ 600 افراد زرہ پوش تھے۔ ان کی جانب سے مبارزت کے لیے عتبہ بن ربیعہ جو ہندا کا والد تھا، شیبہ بن ربیعہ جو ہندا کا چچا تھا، ولید بن عتبہ جو ہندا کا بھائی تھا، نکلے۔ مسلمانوں کی جانب سے اوف، معاذ، عبداللہ بن رواحہ نکلے جو انصار میں سے تھے، مگر عتبہ والوں نے کہا کہ ہم کسانوں سے نہیں، اپنے ہم پلہ لوگوں سے لڑیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو واپس بلایا اور عتبہ بن ربیعہ کے مقابلے میں اپنے چچا زاد عبیدہ بن حارث کو بھیجا، اور شیبہ بن ربیعہ کے مقابلے میں اپنے چچا اور رضائی بھائی حمزہ بن عبد المطلب کو بھیجا، اور ولید کے مقابلے میں اپنے چچا زاد علی بن ابی طالب کو بھیجا۔ اس جنگ میں 8 انصاری اور 6 مہاجرین شہید ہوئے۔ ٹوٹل تعداد 14 ہے۔ کفار 74 سے 70 کے قریب جاں بحق ہوئے، 70 قیدی ہوئے۔ اہم قیدی نوفل بن حارث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد تھے، عباس بن عبد المطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، ابو العاص لقید بن ربیعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد تھے، عقیل بن ابی طالب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد تھے، عقبہ بن معیط آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانی دشمن تھے، عاص بن ہشام حضرت عمر بن خطاب کے ماموں تھے۔ اس جنگ میں امیہ بن خلف بلال کے ہاتھوں قتل ہوئے، جو بلال کے کسی وقت میں آقا ہوا کرتے تھے۔ اہم سردار جو اس جنگ میں مارے گئے ابو جہل، امیہ بن خلف، عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ، ولید بن عتبہ، عقبہ بن ابی معیط، نضر بن حارث ہیں۔ 2 افراد ایسے ہیں جو قیدی ہونے کے بعد قتل کیے گئے، ایک عقبہ بن ابی معیط، ان کو عاصم بن زید نے قتل کیا، اور نضر بن حارث، ان کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قتل کیا۔ بدر کے کنویں پر جس پر کفار نے قبضہ کیا تھا، 24 سرداروں کی لاشیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں ڈال دی۔
جنگ کی خبر کہ جنگ مسلمان جیت گئے اور اتنے لوگ مارے گئے ہیں، مکہ میں حیثمان بن عبداللہ خزائی لے کر گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی جانب، مدینہ کی شمالی طرف عبداللہ بن رواحہ کو بھیجا، اور زیرین مدینہ یا جنوبی مدینہ میں زید بن حارثہ کو بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر تو مل گئی تھی، البتہ اہل مکہ کو سفیان کے قافلے کی خبر دینے والے زمزم بن عمر غفاری تھے کہ سفیان کا قافلہ بچ گیا ہے۔ بدر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن قیام فرمایا۔ واپسی پر وادی صفرا کے درے میں مال غنیمت تقسیم کیا، اور جو قیدی تھے ان کے متعلق یہ فیصلہ فرمایا کہ 4000 درہم فدیہ دیں یا 10 مسلمانوں کو لکھنا پڑھنا سکھائیں۔ مال غنیمت میں 150 اونٹ، 10 گھوڑے آئے۔ ان کا نگران حضرت عبداللہ بن قعب کو مقرر کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کئی بار عبد الرحمن بن ابی بکر کی تلوار کے سامنے آئے، مگر عبد الرحمن بن ابی بکر جو کہ اس وقت کافر تھے، انہوں نے والد سمجھ کر ان کو چھوڑ دیا تھا۔ ابو جہل کو 2 بچوں نے زخمی کیا، معاذ بن عمرو بن جموح اور معوذ بن افرا، اور عبداللہ بن مسعود نے ان کا سر کاٹا۔ حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار ٹوٹ گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکڑی کا ٹکڑا دیا جو ان کے ہاتھ میں تلوار بن گیا۔ ابلیس اس جنگ میں شریک ہوا تھا سراقہ بن مالک کی شکل میں۔ بدر کی مال غنیمت میں تلوار ملی جس کا نام ذوالفقار ہے، جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ بدر میں عبداللہ بن ابی بن سلول ایمان لے کر آیا۔ بدر سے پہلے غزوہ ودان ہوا ہے۔ بدر کے بعد حضرت علی اور فاطمہ کا نکاح ہوا ہے۔ بدر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی سازش عمیر بن وہب نے کی ہے۔ وہ صحابی جس کی تمام تجاویز قبول کی گئی قبا بن منذر ہیں۔ بدر کے پہلے شہید حضرت عمر بن خطاب کے غلام مہجہ بن صالح ہیں۔ جنگ سے پہلے جس کو قتل کیا گیا اسود بن عبد الاسد ہیں، اس کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مارا ہے۔ بدر کے بعد شاعر یہودی عالم کعب بن اشرف قتل ہوا ہے۔ عکاشہ کو جو تلوار دی، جو لکڑی دی، جو تلوار بنی، اس کا نام عون تھا۔ شیطان کو جو سراقہ بن مالک کی شکل میں تھا بھاگتے ہوئے حارث بن ہشام نے پکڑا ہے۔ اس غزوے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت رقیہ کا انتقال ہوا، اور اس کی وجہ سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شریک نہیں ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو غزوہ بدر کے مال غنیمت میں دگنا حصہ دیا تھا۔ اس جنگ میں حضرت ابو عبیدہ کے ہاتھوں اپنے والد جراح شہید ہوئے۔ اس جنگ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی عید ادا کی ہے۔ اس جنگ کے بعد مسلمانوں پر صدقہ فطر لازم ہوا ہے۔ ابو سفیان نے قسم کھائی تھی کہ مسلمانوں کو شکست دینے تک غسل نہیں کرے گا، پانی کو نہیں چھوئے گا۔ مزید معلومات کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں، تب تک کے لیے دعاؤں کی درخواست۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔